بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک حرف کو دوسرے سے بدل کر پڑھنا یعنی حروف کی تبدیلی ایک سنگین غلطی ہے، جس سے علم تجوید میں لحن جلی یعنی واضح غلطی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر کوئی قاری جان بوجھ کر یا غفلت کی وجہ سے ایک حرف کو دوسرے سے بدل دے اور اس کی وجہ سے کلام کے معنی مکمل طور پر بدل جائیں یا وہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں تو ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور قاری پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ مثال کے طور پر طا کو تا یا سین کو صاد سے بدلنا۔ اگر تبدیلی سے معنی میں بڑی تبدیلی نہ ہو لیکن کلام عرب کی اصل بنیاد بدل جائے تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن کی تلاوت کو اس کے اصل معیار سے ہٹایا۔ حروف کی صفات اور مخارج کے متعلق پہلے کسی سبق میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ان چند اسباق میں ان ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جو عوام میں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں اور ان غلطیوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اپنے طور پر تو ہر قرآن پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ درست اور ٹھیک طور پر تلاوت کر رہا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ اس سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں ان ہی مقامات کی نشاندہی اور درستگی سے پڑھنے کے طریقوں کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی حرف تہجی ہا کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے ہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ مواقع پر یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ عربی زبان پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حضرات ہا اور حمزہ میں فرق نہیں کرتے۔ اس طرح عبارت کے مفہوم میں تبدیلی کا عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ حرف ہا 6 حروف حلقی میں سے ایک ہے، جس کا مخرج گلے کا سب سے نچلا حصہ، جس کو اقصی حلق کا نام دیا جاتا ہے، سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس حرف کو گلے کے اندر موجود صوتی تہوں، جن کو انگلش میں ووکل کورڈز کہتے ہیں، کو تھوڑا سا کھول کر سانس کے سادہ اخراج سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس حرف کا انگلش میں متبادل لیٹر ایچ ہے، جیسے ہلو۔ جیسا کہ حرف حمزہ کا بھی مخرج اقصی حلق ہی ہے، فرق یہ ہے کہ ہا کے لیے ووکل کورڈز تھوڑے سے کھول کر اندر کی ہوا کو باہر نکالا جاتا ہے، جبکہ حمزہ کے لیے ان ووکل کورڈز کو مکمل طور پر بند کر کے ہوا کے بہاؤ کو کاٹا جاتا ہے۔ ہا کے لیے ووکل کورڈز تھوڑے سے کھول کر اندر کی ہوا کو باہر نکالا جاتا ہے، جبکہ حرف ہا یعنی حلوے والی ہا درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے اور کھردری یعنی فرکشن والی آواز ہے، جیسے سانس پھولنے پر پیدا ہوتی ہے۔ دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بدلنے سے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ مثلا الحمدو میں حلوے والی ہا ہے اور اس کا مطلب تعریف ہے، جبکہ الحمدو میں گول والی ہا ہے۔ اس ہا سے الحمدو کا مطلب دعا ہوگا۔ نوٹ کر لیں کتنا فرق ہے۔ حرف ہا اگر لفظ کا آخری حرف ہو اور اس پر وقف کرنا ہو تو اس پر لکھی ہوئی حرکت کو جزم میں بدل دیا جائے گا وقف کی وجہ سے۔ ایسے وقف پر عموماً ہا کی آواز پڑھنے میں نہیں سنائی دیتی، خاص طور پر جب اس ہا سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی ہو۔ حروف مدہ کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس آیت کو ایسے پڑھنے سے آخری ہا کا تلفظ سنائی نہیں دیتا، خذوہ فغلوا، جبکہ اس ہا کو واضح کرنے کے لیے اندر کی ہوا کو باہر نکالتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے، خذوہ فغلوا۔ اسی طرح واستغفروہ کی آخری ہا وقف کرنے پر مجزوم ہو جائے گی۔ احتیاط کی جائے کہ تلاوت میں حذف نہ ہونے پائے۔ اس ہا کا بھی تلفظ
ہوا کو باہر نکالنے سے کیا جائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اگر کسی لفظ میں دو ہا اکٹھی آئیں تو ممکن ہے کہ کوئی تلاوت کرنے والا دونوں کو یکجان کر دے اور ایک ہی کا تلفظ کرے، جیسے وجوہم، جباہم، بِأَفْوَاهِم۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، جیسے وجوہہم، جباہہم۔ اور ایک اور مثال بِأَفْوَاهِهِم۔ جن الفاظ میں ہا سے پہلے حرف ہا، حلوے والے ہا آئے تو دونوں حروف کو الگ الگ ظاہر کر کے ادا کرنا لازم ہے۔ دونوں حلقی حروف ہیں، یعنی دونوں کا مخرج حلق ہے، مگر ہا کا مخرج اقصی حلق یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینہ سے قریب ہے، جبکہ ہا، حلوے والی ہا کا مخرج درمیان حلق ہے۔ سکرین پر نظر آنے والے حروف کو ایسے پڑھیں گے، سبحو، سبحو۔ اگر ساکن ہا کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو ادائیگی میں شدت نہ آنے پائے، اور بطور خاص یہ خیال رہے کہ پڑھتے وقت سینے کی ساری ہوا کو باہر نہ دھکیلا جائے، بلکہ ووکل کورڈز ہلکے سے کھول کر ہا کا تلفظ کیا جائے۔ اگر شدت سے پڑھا جائے تو پھیپھڑوں کے خالی ہونے کا امکان ہے، جیسے اہدنا۔ اس طرح آواز کمزور ہو جائے گی اور ہا سے آگے کے حروف پڑھنا ممکن نہ رہے گا۔ اس لفظ کو ایسے پڑھنا چاہیے، اہدنا، اہدنا۔ جیسا کہ ہا اور حمزہ کے مخارج میں واضح کیا گیا تھا کہ ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہی جگہ ہے، اقصی حلق۔ دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ ہا کے لیے ووکل کورڈز تھوڑے کھول کر ہوا کے لیے راستہ بنانا ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کے لیے ووکل کورڈز کو بند کر کے ہوا کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہا کو حمزہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے علیہم کو علیہم۔ اسی طرح ابراہیم کو ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑی غلطی یعنی لحن جلی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے دھیان سے ہا کو ہا ہی پڑھنا چاہیے، حمزہ نہیں۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔